السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، شاید 1975 یا اس سے بھی پہلے کا عرصہ، جو مجھے صحیح طرح یاد تو نہیں، البتہ یہ ضرور یاد ہے کہ ہمارا گاؤں چک 136 کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں ایک نہر تھی جس کے کنارے یہ گاؤں آباد تھا۔ پرانا زمانہ، ریاکاری سے پاک، مخلص لوگ جن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص سے پیش آنا غالباً دنیا کا سب سے اہم کام تھا، جو سب لوگ مل کر سر انجام دیا کرتے تھے۔ گاؤں کے عین درمیان میں ایک قدیم کنواں تھا جس پر چمڑے کا ایک مشکیزہ ہمیشہ موجود رہتا تھا تاکہ جس کا جب دل چاہے وہ کنویں کے پانی سے استفادہ حاصل کر سکے۔ کنویں کے بالکل پاس ذرا ہٹ کر ایک بڑ کا بہت بڑا پرانا درخت تھا جس کی بڑی بڑی شاخوں نے اس کنویں کو ایک ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کنویں کا پانی عام کنووں کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈا اور فرحت بخش تھا۔ عام طور پر گرمی کی دوپہر میں گاؤں کے زیادہ تر لوگ اس بڑ کے درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر اپنی بیٹھک جمایا کرتے تھے۔ پاس ہی بچے کھیلا کودا کرتے تھے، عورتیں کنویں سے پانی بھرتی، خرچ ساری دوپہر خوب رونق میلہ لگا رہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہفتے کے کسی بھی ایک دن اس کنویں کے قریب کوئی جانور ذبح کیا جاتا تھا، کبھی بیل، کبھی بکرا، کبھی گائے۔ یہ اہتمام گاؤں کے قصائی کی جانب سے ہوتا، جس کا اعلان صبح منہ اندھیرے ہی گاؤں کی مسجد میں کر دیا جاتا تھا۔ لہٰذا جسے بھی یہ گوشت خریدنا ہوتا وہ قصائی سے پہلے ہی رابطہ کر کے اپنی بکنگ کرا لیتا۔ ایسی اور بھی بہت ساری میری چھوٹی چھوٹی یادیں جو اسی گاؤں سے وابستہ تھی، بچپن کے حسین دن جو ہم نے اس کنویں کے قریب چھپن چھپائی کھیل کر گزارے۔ نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، ایک پرسکون سا ماحول جو ہمیں ہمیشہ اپنے حصار میں لیے رکھتا۔ پھر شاید ہمارے گاؤں کے پرسکون ماحول کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ وہ جاتی گرمیوں کی ایک شام تھی جب چاچا اللہ دیتا اپنے اکلوتے تانگے کے ساتھ گاؤں کے واحد لاری اڈے پر موجود تھا۔ آخری بس آج خلاف توقع کچھ لیٹ ہو گئی تھی، ورنہ عام طور پر 8 بجے کے بعد وہ اڈا تقریباً پورا ویران ہو جاتا، مگر آج چونکہ ابھی تک بس بھی نہیں آئی تھی، لہٰذا چچا بھی وہاں واحد چائے کے کھوکے پر موجود تھا، اور پھر 7:30 بجے پہنچنے والی بس 8:30 پونے 9 بجے آئی، جس میں اتفاق سے چک 36 کا کوئی بھی مسافر موجود نہ تھا۔ چاچا نے جلدی سے گھوڑے کو گاؤں جانے والی کچی سڑک پر ڈال دیا۔ سارا راستہ ویران پڑا تھا اور ہر طرف ہو کا عالم تھا، جو عام طور پر گاؤں میں سورج ڈھلتے ہی نظر آنے لگتا ہے۔ چاچا اللہ دتا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا، اور پھر جیسے ہی وہ کنویں کے قریب سے گزرا، پانی کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ چاچے کو ایسا محسوس ہوا جیسے رات کے اس پل کسی نے کنویں میں زور سے مشکیزہ پھینکا ہے۔ چاچا رک گیا، تجسس اسے کنویں کے مزید قریب لے گیا۔ وہ شاید دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنی رات گئے کسے پانی کی ضرورت پیش آئی جو وہ کنویں تک آ گیا۔ گاؤں کے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں مغرب ہوتے ہی سیاہی چھا جاتی ہے، مگر کنویں کے قریب پہنچ کر چاچا حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں دور دور تک سناٹا طاری تھا۔ کنویں کے نزدیک نہ تو دور دور تک کوئی بندہ تھا، نہ بندے کی ذات، مگر سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ کنویں پر مشکیزہ بھی موجود نہ تھا۔ چاچے کو محسوس ہوا کہ جیسے کنویں کی پلی لرز رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر تانگا واپس سڑک پر ڈالا اور پیچھے دیکھے بنا تیزی سے دوڑا دیا۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی چاچا کا رات والا خوف قدرے کم ہو گیا، مگر پھر بھی اس نے یہ واقعہ چوک پر بیٹھے تمام لوگوں کو سنایا۔ شاید کسی نے قابل اعتنا نہ جانا، مگر اس کے بعد کچھ ایسے حالات و واقعات رونما ہوئے جس نے یکدم ہی گاؤں کی فضا میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کنویں کے پاس جانے سے ڈرنے لگے۔ وہ بچے جو کنویں کے قریب بے فکری سے کھیلتے تھے، اب مائیں ان کی فکر کرنے لگی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا، کوئی نہ کوئی بچہ ڈر جاتا۔ دوڑتے بھاگتے بچوں کو ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کے درمیان کوئی اور بھی دوڑ رہا ہے۔ کبھی پیچھے رہ جانے والے بچوں کو ایک سایہ سا دکھائی دیتا اور وہ ڈر جاتے، مگر وہاں شام کے وقت ہم جیسے نوجوانوں کا کھیل چھپن چھپائی جاری رہتا تھا، کیونکہ ہم میں سے تقریباً سب ہی خود کو بہت بہادر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو کنویں کے حوالے سے مشہور ہونے والی اتنی کہانیوں کے باوجود ہم نے اپنا کھیل نہ چھوڑا تھا۔
جیسے ہی عصر کی نماز ہوتی ہم 8-10 لڑکے اکٹھے ہو کر کنویں کے قریب پہنچ جاتے اور پھر مغرب تک خوب کھیل جمتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا مافوق الفطرت واقعہ پیش نہ آیا تھا جو ہمیں خوف زدہ کر سکتا۔ ہم میں سے اکثر لڑکے تو کنویں سے وابستہ کہانیوں کو من گھڑت قرار دیتے۔ ظفر ہمارے گروپ کا سب سے شرارتی اور فن خوان ٹائپ کا لڑکا تھا، جس نے چھپن چھپائی کے کھیل میں ایک مزید اضافہ یہ کر دیا تھا کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا، جبکہ ہمارا کھیل ختم ہونے کا وقت تھا، اس پل ظفر کنویں کے چاروں طرف 7 چکر لگاتا اور پھر زور زور سے پکارتا، ماسی نی ماسی، میں تو سوکھا ہی واپس جا رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ شروع میں وہ یہ کام اکیلا ہی کرتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور ہمیں مزہ بھی آنے لگا۔ یہ ہماری ایک بے ضرر سی شرارت تھی جس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ جاتی گرمیوں کی شام تھی، عصر اپنے وقت سے پہلے ہی ہونے لگی تھی۔ اماں تندور سلگانے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہی تھی جب میرا دوست افضل مجھے بلانے آ گیا، اوئے جلدی آ جا، پھر مغرب ہو جانی ہے۔ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان محض 1 گھنٹے کا فرق رہ گیا تھا۔ افضل کی بات سنتے ہی میں نے جلدی سے چپل پہنی اور باہر کی جانب بھاگنے کی تیاری کی ہی تھی کہ یکدم اماں سامنے آ گئی۔ کنویں کی طرف نہ جانا، آج سویرے سکینہ پانی لینے گئی تھی تو اس نے وہاں کسی زنانی کو دیکھا جو منڈیر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ سکینہ مارے ڈر کے بھاگی واپس آئی اور آتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اوفو اماں، میں نے ان کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی، آپ ایک اچھی مسلمان ہونے کے ناطے کیوں ان ساری باتوں پر یقین رکھتی ہیں؟ میرے لہجے کی حیرت سے اماں شدید کنفیوز ہو گئیں۔ تیری بات صحیح ہے پتر، پر جن بھی دنیا میں ایسے ہی موجود ہیں جیسے ہم انسان، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ ہمیں اس وقت تک دکھائی نہیں دیتے جب تک ہم ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں۔ بڑا آیا اسلام کی باتیں کرنے والا، اتا پتا تو کچھ ہے نہیں۔ میں نہیں مانتا اماں، جنات ونات سب فضول باتیں ہیں۔ بے پرواہی سے کہتا ہوا میں دروازے سے باہر نکل آیا اور پھر کنویں کے پاس چھپن چھپائی کھیلتے کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ مسجد کا اسپیکر شاید خراب تھا جو ہمیں اذان کی آواز بھی سنائی نہ دی، جب اچانک میرے دوست کے بھائی نے دور سے ہمیں آواز لگائی، اوئے نالائکو، جلدی آؤ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ ان کی آواز سنتے ہی ہم سب کو احساس ہوا کہ فضا میں چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا ہے۔ چلو بھائی جلدی نکلو یہاں سے۔ افضل سب سے آگے بھاگا جبکہ ظفر ہمیشہ کی طرح کنویں کی سمت دوڑا۔ اوئے آج دیر ہو گئی ہے، آجا، کل کر لینا یہ سب۔ ظفر کو کنویں کی طرف جاتا دیکھ کر ایک پل کے لیے افضل نے رک کر اسے پکارا، جبکہ ظفر جواب دیے بغیر کنویں کی چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ ماسی نی ماسی، میں سوکھا ہی جا رہا ہوں۔ میں بھی افضل کو آگے چلتا دیکھ کر آگے کی طرف بڑھ گیا جبکہ ظفر کی تیز تیز آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ابھی ہم تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ ظفر کی آواز آنا اچانک بند ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے ظفر دکھائی نہ دیا۔ افضل افضل، ظفر پیچھے نہیں ہے۔ تیز دوڑتے ہوئے میں نے افضل کو جا لیا۔ وہیں ہوگا، اس نے کہاں جانا ہے؟ یہ کہہ کر وہ رک گیا جبکہ سارے لڑکے مسجد کی جانب جا چکے تھے۔ ابھی ہم نے اتنی ہی بات کی تھی کہ ظفر کی لرزہ خیز چیخ ہمارے کانوں سے ٹکرائی، جسے سنتے ہی ہمارے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے کیا ہوا؟ ہم سب اس جانب دوڑے جہاں وہ پراسرار کنواں موجود تھا۔ ہم نے دیکھا سامنے زمین پر ظفر بالکل ساکت پڑا تھا، جیسے اس کے جسم میں تو جان ہی نہ ہو۔ ارے یہ تو مر گیا ہے، میرے ایک دوست نے اسے دیکھ کر بولا۔ نتیجہ یہی اخذ کیا کیونکہ اس کا رنگ اس سمے لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا، ایسے جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ہم نے آگے بڑھ کر اس کے دل کی دھڑکن سنی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا، اسی پل چاچا اللہ دتا اپنے تانگے سمیت وہاں آ گیا۔ اوئے لڑکو، اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ ہمارے قریب آن رکا۔ ظفر بے ہوش ہو گیا ہے چاچا۔ یہ سنتے ہی چاچا نیچے اتر کر آ گیا اور اسے ہلایا جلایا، پھر ہم سب کی مدد سے تانگے میں ڈال کے گاؤں کے واحد حکیم کے دروازے پر جا پہنچا۔ اسی پل ظفر کے تمام گھر والے بھی وہاں آ پہنچے۔ بظاہر ظفر میں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ اس کی گردن پر موجود انگلیوں کے نشان ایسے تھے جیسے کسی نے اس کا گلا دبوچا ہو، لیکن چونکہ ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا اسی لیے ہم خاموش رہے۔ کیا ہوا اسے؟ ہر شخص کا ایک ہی سوال تھا۔ ارے کچھ نہیں جانتے،
ہم سب کا بھی ایک ہی جواب تھا۔ اور پھر حکیم صاحب کی کوششیں اور گھر والوں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ظفر کو 3 روز بعد ہوش آ گیا، مگر اس طرح کہ وہ کئی دنوں تک کھانا پینا اور بولنا سب بھول گیا۔ اس کی اس حالت نے ہمیں اتنا خوف زدہ کیا کہ ہم میں سے کسی نے اس دن کے بعد کنویں کی طرف جانے کی جرأت نہ کی، مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ ظفر کو ایسا کیا ہوا کہ جس سے وہ خوف زدہ ہو کر 3 دن تک وہ بے ہوش رہا، اور یہ بات سوائے ظفر کے کوئی نہ بتا سکتا تھا، جس کے لیے اس کا مکمل صحت یاب ہونا ضروری تھا۔ بالآخر 2 ماہ بعد ظفر اس قابل ہو گیا کہ کالج اور مدرسہ جانے لگا۔ اب ہم سب اس کا انتظار کرنے لگے کہ وہ کب ساری بات ہمیں بتائے، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا۔ اس دن کالج سے واپسی کے بعد ہمارا ارادہ نہر پر جا کر نہانے کا تھا، اور ہمارے اس پروگرام میں ابھی تک ظفر شامل نہ تھا۔ جب گھر واپسی پر میں نے اس سے پوچھا ہمارے ساتھ نہر پر چلو گے، تو کہنے لگا نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ تھکے لہجے میں کہتا آگے کی جانب بڑھا، تو میں نے اسے جا کر روک لیا۔ کیا بات ہے ظفر، ایسا کب تک چلے گا؟ یار اب بھول بھی جا۔ ارے جو سب کچھ تیرے ساتھ ہوا اسے بھول جاؤ، آ جاؤ واپس اپنی زندگی کی طرف۔ کیسے بھول جاؤں میں اسے؟ ظفر رک کر میرے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے گہری سانس لے کر بولا، وہ چہرہ، وہ آنکھیں میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مارے خوف کے ظفر کو جیسے جھرجھری سی آ گئی۔ کون سا چہرہ، کون سی آنکھیں؟ وہ پرت در پرت کھل رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس شام کے حوالے سے ہونے والی وہ ہر بات اگل دے۔ اسی عورت کا چہرہ، جانتے ہو اس شام جب تم لوگوں کے منع کرنے کے باوجود میں کنویں کا چکر لگا رہا تھا، تو یکدم وہ عورت میرے سامنے آ گئی کہ چہرے پر ناک سرے سے غائب تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک اور ڈراؤنا تھا۔ اس کی لال سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ جیسے مجھے گھور رہی تھی، ایسے جیسے مجھے کچا چبا جائے گی۔ اسے دیکھتے ہی میری آواز بند ہو گئی۔ میں ہی ماسی ہوں، اور آج تم سوکھے واپس نہیں جاؤ گے۔ میرے خاموش ہوتے ہی وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھی تھی۔ میں نے ہمت کوشش کی کہ بھاگ جاؤں، یہ تم لوگوں کو آواز دے کر روک لوں، مگر جانے کیسے میرا جسم بے جان ہو گیا۔ شاید خوف نے مجھے منجمد کر دیا تھا، میرے حلق سے آواز قطعی غائب ہو گئی تھی۔ تم روز مجھے پکارتے تھے نا، لو دیکھو آج میں آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسی تھی۔ اس کے دانت اس قدر خوفناک تھے جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ مجھے جانے دو، میں کہنا چاہتا تھا، مگر کہہ نہ پایا۔ اسی پل اس نے آگے بڑھ کر میری گردن دبوچ لی۔ اپنے گیلے ہاتھوں سے وہ میری گردن دبا رہی تھی۔ اچانک تم لوگوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تم مجھے پکار رہے تھے۔ تمہاری آواز سنتے ہی مجھے جیسے ہوش آ گیا ہو۔ وہی پل تھا جب بے اختیار میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ یہ کہہ کر ظفر رک گیا۔ میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے سوال کیا۔ پھر میرے اللہ نے میری سن لی۔ وہ غلیظ عورت میرا گلا چھوڑ کر چھپاک سے کنویں میں کود گئی۔ او میرے خدایا! اسی لیے جب ہم تمہارے پاس آ رہے تھے تو ہمیں کنویں میں کسی کے کودنے کی آواز بھی آئی تھی، تو ہم سمجھے شاید مشکیزہ گرا ہے، اور پھر جب ہم وہاں پہنچے تو ہم بے ہوش زمین پر گرے پڑے تھے۔ ہاں، اور جب مجھے ہوش آیا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید جو کچھ ہوا وہ میرا وہم تھا، یا کوئی بھیانک خواب جو میں نے عالم بے ہوشی میں دیکھا ہو، مگر نہیں۔ یہ دیکھو، ظفر نے اپنی گردن میرے سامنے کی، جہاں انگلیوں کے سخت نشان تھے۔ مجھے مار دیتی اگر میرا آخری وقت قریب آ گیا ہوتا، مگر نہیں، مجھے ابھی اور زندگی جینا تھی۔ یہی سبب تھا جو کسی نور کی طرح آیت الکرسی میرے سینے میں اتر گئی، اور میں اس ناپاک بلا کے ہاتھوں مرنے سے بچ گیا۔ یہ کہہ کر ظفر رکا نہیں تھا، اور آگے کی جانب آہستہ آہستہ چل دیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ظفر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب ظفر 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا تھا۔ اس حادثے نے اس کا اپنے خدا پر ایمان مضبوط کر دیا تھا۔ یہ سوچ کر میں بھی اپنے نہر جانے کا ارادہ ملتوی کرتا ہوا سامنے دکھائی دینے والی مسجد کی جانب بڑھ گیا۔ اب تو اس بات کو ایک زمانہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔